کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عطا کا مہینہ ہے، فضل کا مہینہ ہے، رحمت، کرم، بخشش اور عطا کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے اعمال میں، افعال میں اور اہل ایمان کی نیکیوں کے اندر دگنے سے زائد اضافہ کرتا ہے، کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مہینہ رمضان کا نمودار ہوتا تو جس طرح آپ اپنی عبادات کے معمولات میں معمول سے بڑھ کر اضافہ کر لیتے، اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر جو ہے وہ غرباء، ضرورت مندوں کی خدمت کرتے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی اہمیت پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جو غم خواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھوں، تکالیف اور ضرورتوں کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر اہل ایمان کا یہ طریقہ کار تسلسل سے چلا آ رہا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں، کاروباری حضرات ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، تو وہ اپنے سال کی آمدن کا حساب کر کے، سال کی خرچ کا حساب کر کے، سال کے بچت کا حساب کر کے وہ رمضان کے مہینے میں اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تاکہ جس طرح اس مہینے کی اہمیت ہے، اس میں اجر ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دیا ہوا جو عطیہ ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، اس کے اندر اس کو دینے سے زیادہ نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جس طرح رمضان کے اندر نیک اعمال کی ترغیب دی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حبیب نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے، صدقات نکالنے، غرباء اور ضرورت مندوں کے کام آنے کے لیے ترغیب دی ہے۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبی ابن مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو، اپنی مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو۔ اپنے مال و دولت کی، اپنے کاروبار کی، اپنی تجارت کی، اپنے بینک بیلنس کی، اپنی آمدن کی، جو خدا نے تمہیں جو ہے وہ بے حساب رزق عطا فرمایا ہے، تو فرمایا کہ جو تمہارے پاس مال موجود ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا وہ مال، تمہاری وہ دولت، تمہارا وہ کاروبار، تمہارا وہ مال تجارت، تمہارا وہ کاروبار، تمہاری وہ آمدن جو خداوند قدوس اپنے فضل سے تمہیں عطا کرتا ہے، تم اگر چاہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کے اندر رہے، وہ محفوظ رہے، تو کیا کرو؟ فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے حفاظت کرو۔ یعنی جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہیں توفیق دے تو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو، اپنے مال سے صدقات نکالو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید کے جب اسلوب کو آپ دیکھیں تو
آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں 82 مقامات ایسے ہیں، 82 ٹائم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یعنی نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کیا، اور یہ قرآن پاک کے اندر 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 82 ٹائم، یعنی 82 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا اس کے ساتھ کہا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالو۔ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں کیا اللہ کی حکمت ہے کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 82 ٹائم، 82 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اللہ کہ نماز قائم کرو اور اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالو۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 82 مرتبہ جو وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنی تاکیدات کہ جو 82 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنا جو ہے وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ جس بندے کو خداوند قدوس نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، کاروبار دیا ہے، اور اس کے پاس آمدن موجود ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اگر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے کہ تمہاری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کرنا قرآن کریم کے اندر یہ اسلوب قرآن ہے کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، تقریباً 82 ٹائم اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ تو وہ ہے 82 ٹائم وہ ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ 32 ٹائم قرآن کریم میں ایسے ہیں، 32 مقامات ایسے ہیں، 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خالص صرف اور صرف زکوٰۃ کے احکام بیان فرمائے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، نیکی کی ترغیب دی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک مقام پر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو ہے وہ نیکی کا کمال درجہ یہ ہے، اور کمال درجے کی نیکی یہ ہے، وہ کیا ہے کہ حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں جو چیز استعمال کرتا ہوں اب میرے لیے بیکار ہو گیا تو میں کسی غریب کو دے دوں، اپنے سروں کم مک گیا تو اپنے سروں اتارنے واسطے بندہ کہے کہ میں کسی غریب ضرورت مند کو دے دوں، نہیں۔ فرمایا خدا کے راستے میں جب مال دو تو طیب مال دو، طاہر مال دو، پاکیزہ مال دو، دل کھول کے مال دو۔ اور اس کی مثال قرآن ہمیں دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ تو ان دونوں کے اندر آپس میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، تصادم، کائنات روح انسانیت کا سب سے پہلا تصادم، اور پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو وہ جب ان کے اندر وہ ایک دوسرے کو ترجیح دینے لگے تو پھر اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ ان سے کہیں کہ تمہیں جو خدا نے مال دیا ہے اس مال میں سے جو تم چاہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اچھا، ایک نے جو ہے وہ کیا کیا، ایک نے یہ کیا جی کہ اس نے کہا جی کہ اس کو خدا نے بکریاں دی تھی، بڑی زبردست تر و تازہ مال تھا، بکریاں تھی۔ اس دور کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا، بینک بیلنس نہیں ہوتے تھے، یا کیش نہیں ہوتا تھا، یا جانور یا بکریوں کی صورت میں ہوتے تھے، یا اونٹوں کی صورت میں ہوتے تھے، یا گائے کی صورت میں ہوتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے پاس بکریاں تھی۔ حابیل اور قابیل کے واقعے کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک نے جو ہے وہ اس نے کہا جی کہ مجھے خدا نے اتنا مال دیا، تو اس نے جو ان بکریوں میں سے جو سب سے اچھی بکریاں تھیں، جو سب سے بہترین جو اس کے پاس مال تھا، اس کو اس نے خدا کے راستے میں قربان کر دیا۔
اور دوسرے نے سوچا کہ جب اس نے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی بڑھیا، وہ احسان تھا، کھیتی باڑی دی تھی، بڑا اس کے پاس غلہ تھا، زمین کا اناج تھا بہت بڑا، تو اس نے جناب جب صبر اپنا مال جمع کیا، اس نے کیا کیا کہ اس نے جو بیکار قسم کا جو جلا ہوا سڑا ہوا مال تھا وہ اس نے جمع کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کے راستے میں یہ دیتا ہوں، اور اصل مال کو کیا کر دیا، رکھ دیا۔ اب اس دور میں قبولیت کا یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، تو جس کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا تھا وہ اس کو اڑا کے لے جاتی تھی یا جلا دیتی تھی، اور جس کا مال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا تھا، جس میں اخلاص نہیں ہوتا تھا، تو وہ مال وہی پڑا سڑتا رہتا تھا، اور ہر بندے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا مال یا تو حرام کی کمائی ہے، اس کا مال یا تو اس نے خیانت کی ہوئی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں مال دو، طیب مال دو، طاہر مال دو، پاکیزہ مال دو، یہ نہیں کہ ایسا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ جو تمہارے کام کا نہیں ہے تو تم کہو کہ وہ ہم غریب کو دے دیں، ضرورت مند کو دے دیں، کسی مدرسے کے اندر دے دیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، نیکی کا کمال یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو ہے وہ اس چیز کو تم خدا کے راستے میں خرچ کرو جس سے تم جو ہے وہ محبت کرتے ہو، جو تمہیں زیادہ پسند ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو تو تمہاری نیکی خدا اللہ اس کو پسند کرے گا کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے سارے مال جمع کر کے یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ میرا سب سے پسندیدہ مال کون سا ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس کھجوروں کا ایک بہت عظیم و شان باغ تھا، اور ایسا باغ تھا کہ مدینے میں اس باغ کی سب سے زیادہ کھجوریں مشہور تھی، سب سے زیادہ اس باغ کی کھجوریں مشہور تھی، اور وہ کھجوروں کے سب سے بڑے تاجر تھے، اور اس مال کی کھجوریں وہ جب اس کی تجارت جو ہے وہ مدینے سے باہر بھی جاتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے اللہ کے راستے میں نیکی کا کمال درجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، تو میں نے اپنے سارا جو مال تجارت ہے اس کے اوپر غور کیا، تو مجھے یہ جو میرا باغ ہے اس میں میٹھے پانی کے چشمے بھی موجود ہیں، اس کے اندر تازہ اور تر و تازہ اور اعلیٰ نسل کی کھجوریں اس باغ کے اندر منوں کے حساب سے پیدا ہوتی ہے، اور جو نہ صرف اہل مدینہ بلکہ اس سے باہر بھی اس باغ کا مال تجارت جاتا ہے، تو یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب میرے رب کا، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی کس طرح تربیت کی تھی کہ مال سے محبت نہیں تھی، محبت یہ تھی کہ کسی ذریعے کسی بہانے سے ہماری بخشش ہو جائے، کسی بہانے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عمل قبول ہو جائے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ سب سے پیارا باغ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی وہ چیز خدا کے راستے میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، تو یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں، اس کے اندر تر و تازہ کھجوریں ہیں، اس میں منوں کے حساب سے مال تجارت اس میں سے نکلتا ہے، تو میں اس مال کو اللہ کے راستے میں آپ کے قدموں پر قربان کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں، جس کو چاہیں آپ دے دیں۔ یہ ان کا جذبہ تھا صحابہ اکرام کا۔ تو پھر کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اپنی ضرورت ہوگی تم اسے رکھ سکتے ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جنت سے زیادہ جو ہے وہ مہنگا نہیں ہے، مجھے اس کے بدلے میں اگر جنت مل رہی ہے، مجھے اس کے بدلے میں اگر آپ کی شفاعت مل رہی ہے، مجھے اس کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت مل رہی ہے، مجھے اس بدلے میں اگر جب قیامت کی ہولناکی سے حفاظت مل رہی ہے، تو یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ باغ، حضرت ابو طلحہ انصاری نے وہ باغ کیا جو ہے وہ نبی پاک کے بارگاہ میں پیش کرتے۔ حضور علیہ السلام نے پھر وہ اس باغ کو ان سے لے کر انہی کے خاندان میں انہی کے 2 بھتیجے تھے یا بھانجے تھے جو یتیم بچے تھے، حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ یتیم بچے ہیں،
تو یہ تمہارے ماموں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں بطور زکات پیش کیا ہے، تمہارے ماموں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں بطور صدقہ جاریہ پیش کیا ہے، لہٰذا میں اس باغ کو تم دونوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، تم اب اس سے جو ہے وہ اپنا نظام زندگی چلاؤ۔ اس طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غریب پروری کی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ شہر المواسات ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکات، کہ اپنے مالوں کی جو ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے حفاظت کرو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ وَدَّاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، حضور نے فرمایا اپنی بیماریوں کا یا اپنے بیماروں کا علاج، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ فرمایا کہ جب تم بیمار ہو جاؤ، کوئی تکلیف ہو جائے اور تمہیں کوئی جسمانی تکلیف ہے، کوئی بیماری لاحق ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرو؟ تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ کیوں؟ دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصدقۃ رد البلاء، حضور نے فرمایا کہ خدا کے راستے میں جو بندہ مال خرچہ کرتا ہے، صدقہ عطا کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مال کی زکوٰۃ کے ذریعے حفاظت کرو، وداووا مرضاکم بالصدقات، اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ کیا کرو؟ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ تو پھر فرمایا کہ وَاسْتَقْبِلُوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، حضور علیہ السلام نے کہا کہ آنے والی جو مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، دکھ ہیں اور درد ہیں اور طرح طرح کی اذیتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ کیا کرو؟ فرمایا کہ اگر تمہارے جسم پر آنے والی جو مصیبتیں ہیں، تمہارے خاندان پر آنے والی مصیبتیں ہیں، تمہارے اوپر آنے والی جو مصائب اور آلام اور تکالیف اور آزمائش تمہیں نظر آ رہی ہیں، فرمایا کہ ان سے تم کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو؟ فرمایا کہ امواج البلاء بالدعاء والتضرع، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے سروں سے مشکلات کو ڈال دے گا، مصائب کو ڈال دے گا۔ آپ مجھے بتائیں آج کے دور میں کون سا شخص ہے، امت ایک شخص کے تو چھوڑے، نبی پاک کی پوری امت اس وقت مشکلات کے اندر ہے۔ نبی پاک کی پوری امت مشکلات کے اندر ہے۔ ہم بحیثیت امت ہم مشکلات میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ ہمیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچ رہی ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ گزشتہ سال اور اس سے گزشتہ سال کو دیکھیں، اس حد تک خداوند قدوس کی ہم پر ناراضگی ہوئی کہ مسجدوں کے دروازے ہم پر بند ہو گئے، حج کے دروازے ہم پر بند ہو گئے، خانہ کعبہ کے دروازے ہم پر بند ہو گئے، مدینہ طیبہ کے دروازے ہم پر بند ہو گئے، مسجدوں میں 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ کے گھر کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو گئے۔ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کے علاج بتائے ہیں۔ وہ علاج، سب سے پہلا علاج کیا ہے کہ بندے کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں بھروسہ کرنا چاہیے، انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، انسان کے دل کے اندر ایمان کا نور ہونا چاہیے۔ فرمایا اپنے رب پر جب وہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہوتے ہیں، بندہ مومن کو ان کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اگر خدا نے مال دیا ہے تو میں نے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مجھے اگر اللہ نے کاروبار دیا ہے تو میں نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے مال تجارت دیا ہے تو اس پورے مال تجارت سے جو سال بھر میں نے نفع کمایا ہے، میں اس کا خدا کا شکر کیسے ادا کر سکوں؟ اس کے لیے قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے کیا احکام نازل فرمائے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا جو بندہ اس سے سمجھ جائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات کے سب سے بڑے صاحبزادے، مصلح امت، جنہوں نے نبی پاک کی امت کے اندر وہ کردار ادا کیا کہ جن کو حضور نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میری امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا،
اور اس کی شفقتیں اور مہربانیاں امت ہمیشہ یاد رکھے گی. تو امام حسن مجتبیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, کیا فرمایا؟ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات. حضور نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے کرو. آج امت جو مشکل میں ہے, کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دی ہے. ہم نے جو ہے اپنے کاروبار تجارت کو بڑھانے کی تو فکر کی ہے, لیکن اس کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں کی ہے. اس کے جو احکام تھے ان کو ادا کرنے کی فکر نہیں کی ہے. اور پھر فرمایا کہ دوسرا کیا ہے, وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَاتِ. فرمایا صدقے کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کیا. یہ طرح طرح کی جو بیماریاں آتی ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کے بارگاہ میں صدقہ کرنا چاہیے. فرمایا کہ یہ صدقہ غریب کا حق ہوتا ہے, صدقہ رد. یہ دیکھیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے حکم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. کیا کرو؟ اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے عقیقہ کرو, اور بچی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا عقیقہ کرو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم 7ویں دن بچی اور بچے کی پیدائش پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی طرف سے عقیقہ کرو گے, تو عقیقہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنا. کیا پڑھنا؟ کہ اللہم تقبل منی, اے اللہ اس عقیقے کو مجھ سے, میری طرف سے قبول کرو. اللہم ہذہ العقیقۃ, اے اللہ اس عقیقے کو میری طرف سے قبول فرما. شعرها بشعرہ, عظمها بعظمہ, دمها بدمہ, لحمها بلحمہ. فرمایا کہ میرے اس بچے کی جانب سے یہ جو میں بکرا ذبح کر کے دے رہا ہوں, یہ میں اس کی طرف سے جو صدقہ نکال رہا ہوں, اے اللہ اس بکرے کے خون کے بدلے میرے بیٹے کے خون کی حفاظت فرما. اے اللہ اس بکرے کے لحمھا بلحمہ, اس بکرے کے گوشت کے بدلے میرے بچے کے گوشت کی حفاظت فرما. عظمھا بعظمہ, اس بچے کی ہڈیوں کے بدلے اس جانور کی ہڈیوں کے بدلے میرے بچے کی ہڈیوں کی حفاظت فرما. شعرھا بشعرہ, اس بچے کے اس جانور کے بالوں کے بدلے, اس جانور کی جلد کے بدلے میں میرے بچے اور بچی کی جلد کی حفاظت فرما, اس کے خون کی حفاظت فرما. فرمایا کیا؟ پیدائش کے بعد سب سے پہلے بندہ جب وہ عقیقے کی صورت میں صدقہ کر کے اپنے بچے کی صحت کو محفوظ کرے, اس کی جان کو محفوظ کرے, اس کے پارٹ آف باڈی کو محفوظ کرے. اس لیے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حد تک جو ہے وہ ان امور میں فکر مند رہتے تھے کہ جب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن میرے مصطفیٰ کریم کا عقیقہ کیا, اور تمام اہل عرب کو بلا کر ان کی دعوت کی, اور پھر جب وہ آپ کے نام کا اعلان کیا. اور یہ روایت آ چکی ہے, لیکن اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اعلان نبوت کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں اپنا عقیقہ کیا, خود کیا, دوبارہ اس عقیقے کو دوڑایا. اس لیے جس کو بندے نے توفیق دی ہے, کیا پتا بچپن میں غربت کا زمانہ ہو, والدین اس وقت عقیقہ ادا نہ کر سکے ہوں, تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ چاہے کہ وہ اپنی زندگی کا عقیقہ کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے. پھر اسی طریقے سے جانور کو جب ہم قربان کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو جب اس کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. یہ سارے وہ اخلاص ہیں, وہ سارے خلوص ہیں, یہ سارے وہ جذبات ہیں, وہ احساسات ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, تاکہ ہماری اولاد بھی محفوظ رہے, ہمارا مال بھی محفوظ رہے, ہمارا کاروبار بھی محفوظ رہے, ہماری ذریعہ آمدن بھی محفوظ رہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے پاک اور طیب مال سے زکوٰۃ نکالا کرو. زکوٰۃ, اس کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ یہ جو میرا روزمرہ کا درس ہے, اس کے اوپر میں اس کی پوری سیریل چلاؤں گا, جو آپ کو ویڈیو کلپس کے ذریعے بھی اور میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک کے ذریعے بھی آپ تک پہنچتا رہے گا. ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس دفعہ کا جو نصاب زکوٰۃ ہے 7.5 تولہ سونا, اس میں سے اگر کسی کے پاس صرف مال سونے کی صورت میں کسی بہن کے پاس ہے کہ وہ اپنے سونے سے زکوٰۃ نکالنا چاہے, تو 7.5 تولے سونے کی جو زکوٰۃ ہے, آج کا جو ریٹ ہے جو میں نے معلوم کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, وہ ہے 110 پاؤنڈ. کتنا؟ اور 1 تولہ سونے کی جو زکوٰۃ ہے یہ تقریباً 14 پاؤنڈ بنتی ہے. کتنی بنتی ہے؟ 14 پاؤنڈ. اگر مثلا کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو وہ 110 پاؤنڈ اس میں سے زکوٰۃ نکالے.
اگر کسی کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سے زائد سونا ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 12 ہے، علی حاضر قیاس جتنا ہے، تو وہ اس کو 14 پاؤنڈ کے ساتھ فی تولے کو ملٹی پلائی کرتے جاتے ہیں، جتنا تو سونا ہوگا۔ اسی طریقے سے 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ 15 پاؤنڈ بنتی ہے، 52.5 تولے چاندی۔ اچھا، اگر کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس کچھ بینک بیلنس ہے، کسی کے پاس کچھ مال تجارت ہے، کسی کے پاس کچھ سورس آف انکم ہے، تو اپنے اخراجات نکالنے کے بعد جو پیسہ بچے گا اس کا نصاب زکوٰۃ کم سے کم جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ 52.5 تولے چاندی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اگر 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ صرف اس میں سے ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس پیسہ موجود ہے، کاروبار موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، سورس آف انکم موجود ہے، اور پھر اپنے سال کے اخراجات نکالنے کے بعد وہ اس کے پاس جو مال بچا ہوا اس مال کو بھی شامل کرے گا، اس کی مالیت بھی شامل کرے گا، جو سونا موجود ہے اس کو بھی شامل کرے گا، پھر اس میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا، اور اس کا جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کی قیمت ہے 540 پاؤنڈ۔ کتنے؟ 540 پاؤنڈ، یہ کم سے کم نصاب زکوٰۃ ہے، یہاں سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں، یہ بات لوگوں کے لیے ہے کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 7.5 تولے سونا نہیں ہے، لیکن بینک میں پتہ چلا جی 50,000 پاؤنڈ پڑا ہوا ہے، تو اور پتہ چلا جی کاروبار بھی ہے، مکانات سے کرایہ بھی آ رہا ہے، اور مال تجارت بھی موجود ہے، کاروبار زندگی بھی موجود ہے، تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا بندہ کیا کرے؟ حساب کرے۔ حساب کرنے کے بعد اس کی ٹوٹل مالیت لگائے، ٹوٹل مالیت لگانے کے بعد پھر اس مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ مثلا اگر کسی کا سارا مالیت جو ہے نا وہ 1 لاکھ پاؤنڈ بنتا ہے، یا 2 لاکھ پاؤنڈ بنتا ہے، یا 4 لاکھ پاؤنڈ بنتا ہے، تو وہ 100 میں سے 2.5 پاؤنڈ نکالے گا، 2.5% زکوٰۃ 100 میں سے نکالے گا، اس حساب سے وہ پرسنٹیج نکال کر اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ جو کہ رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص جو ہماری مائیں بہنیں اپنے زیورات سے زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو وہ اس مسئلے کو نوٹ کر لیں کہ 7.5 تولے سونا کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے 110 پاؤنڈ، اور اگر 1 تولہ سونا کی سے زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو 14 پاؤنڈ بنتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی جو ٹوٹل زکوٰۃ ہے وہ 15 پاؤنڈ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو مال تجارت اور جو کچھ بھی اپنا انسان کے پاس جو سورس آف انکم اور اس کے بعد اخراجات سے بچ کے نکلتا ہے، وہ اس حساب سے اس میں سے زکوٰۃ نکالے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا